السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حج سبسڈی برخاست کر دینے مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ کا حکم، مسلم ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے خیر مقدم۔ منی کنڈا جاگیر اور لینکو ہلز اراضی معاملے میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کا حکم التوا، اگلی سماعت 2 اگست کو مقرر۔ 7 اسمبلی حلقوں میں 40 سڑکوں کی توسیع کا منصوبہ، تمام رکاوٹوں کو دور کرنے عہدیداروں کو میئر کی ہدایت۔ چنگیانگٹو میں ایک شخص کا دن دہاڑے بے رحمانہ قتل، پولیس اسٹیشن سے چند قدم کے فاصلے پر کارروائی۔ اور میر چوک میں ہوئے 11 سالہ لڑکے کے قتل کا معمہ حل، قتل کا ملزم مقتول کا ماموں گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو حج سبسڈی برخاست کر دینے کی ہدایت دی ہے۔ حج کے نام پر دی جانے والی سبسڈی سے عازمین حج کو کم اور ایئر انڈیا کو زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، چنانچہ اسے برخاست کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے مسلسل مسلم سیاسی قائدین نے نمائندگیاں کی تھیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہی رقم سبسڈی کے طور پر دینے کی بجائے مسلمانوں کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے پر خرچ کی جائے۔ مرکز تو اس مطالبے پر غور ہی کرتا رہا، لیکن سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ اسے بتدریج برخاست کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ حج کے لیے دی جانے والی سبسڈی کو ختم کر دے۔ جسٹس التمش کبیر اور جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی پر مشتمل بینچ نے یہ احساس ظاہر کیا ہے کہ سبسڈی کی اس پالیسی کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ سپریم کورٹ کی اس بینچ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ آئندہ 10 سالوں کے دوران اس سبسڈی کو بتدریج برخاست کر دیا جائے۔ عدالت نے حج کے لیے حکومت کی جانب سے بھیجے جانے والے خیر سگالی وفد کی تعداد کو 30 سے گھٹا کر 2 کر دینے کی بھی ہدایت دی ہے۔ مسلم ارکان پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ عازمین حج کو راست فائدہ پہنچانے کے لیے متبادل طریقوں پر غور کرے۔ اس کے علاوہ اقلیتی طبقے کی بہبود کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ حج سبسڈی کے نام پر 600 کروڑ روپے کی سبسڈی ایئر انڈیا کو دی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطیر رقم مسلم طالبات کی پڑھائی اور ان کی تعلیمی قابلیت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ حج کے لیے سعودی ایئر لائنز کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے اور عالمی سطح پر ٹینڈر طلب کرتے ہوئے فضائی سفر کے ٹکٹ کے لیے بات چیت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ استطاعت رکھنے والے مسلمان ہی سفر مقدس حج پر روانہ ہوتے ہیں، لہذا سبسڈی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ واضح ہے کہ بیرسٹر اویسی نے پارلیمنٹ میں بھی حج سبسڈی کی مخالفت کی تھی۔ Of subsidy, it is going to Air India, Sikh Airlines. So we welcome it. Why 10 years? You immediately do it, get over and done with it with this year. But this amount should be given to the Minority Welfare Ministry for education, for girl education purposes. Government of India should renegotiate the bilateral agreement between Government of India and Saudi Arabia. That bilateral agreement says that either Air India or the Saudi Airlines will take Hajis from India. مرکزی وزیر سلمان خورشید نے بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں حکومت سے متعدد بار نمائندگیاں کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سیف الدین سوز نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دائیں بازو کے علیحدگی پسندوں نے بھی حج سبسڈی کی مخالفت کی تھی، جبکہ علماء نے بھی اسے غیر اسلامی قرار دیا تھا۔ حج سبسڈی کے سندرب میں تو پچھلے 5 برس سے سرکار میں چرچائیں چل رہی ہیں، کچھ نرنے ہوئے تھے کہ حج سبسڈی کا جو پریپیکش تھا، جس سمے حج سبسڈی دی گئی تھی، وہ پریپیکش بہت بدل گیا ہے اور سبسڈی کسی شرਧਾਲੂ کو نہیں بلکہ ایئر لائن کو مل جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ویوستھا میں پریورتن کی آوشکتا ہے، اس کے نرنے ہم لے چکے تھے۔ رول بیک سبسڈی کا تو ہر ورش 4000 کم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اس لیے اسی کو اگر آگے بڑھایا ہے سپریم کورٹ نے، تو اسی دشا میں سپریم کورٹ نے ہم کو آدیش دیے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट ने मणिकोंडा जागीर और लैंको हिल्स अराजी मुकदमे के सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए रियासती वजीर अहमदुल्ला ने 4TV को बताया कि वक्फ अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने पहले लैंको हिल्स को अलॉट की गई अराजी को मौकूफ़ा करार दिया था, लेकिन लैंको हिल्स और APIIC इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म इल्तवा जारी किया। अहमदुल्ला ने बताया कि अभी फैसले की कॉपी मौसूल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मणिकोंडा जागीर अराजी की मौजूदा मार्केट कीमत या फिर मुतबादिल अराजी को हासिल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि वक्फ बोर्ड भी इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की अगली समाअत 2 अगस्त को मुकर्रर की है। कोर्ट में वक्फ बोर्ड की लैंड बिल का फैसला हुआ तो उसमें पैसे की बनती तो वो लैंड जॉब करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जगह पहले से कोर्टों में गीतों में सब वक्फ बोर्ड की जगह बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में गए। इंशाअल्लाह जरूर सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड की जगह बोलती है। वक्फ बोर्ड को अच्छा कई मुकाबले में जगह पे मिलेंगे, नहीं तो अच्छे कीमत की मार्केट वैल्यू क्या है देख के पैसा क्या हिसाब से बनते देख के पैसा जरूर वक्त गवर्नमेंट वक्त बोले तो गवर्नमेंट इज ना हमारा तो जो भी कुछ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले हमें हाई कोर्ट में जब जीते हैं ये मणिपुर में इमीडिएट हमने ये कर दिया मतलब क्या ये भी आपने कर दिया हमने क्या बोलते स्टे नहीं कोर्ट जो स्टे के खिलाफ भी आपने कर दिया है। बिल्कुल जो अगस्त 15 तक टाइम दिया उसके अंदर हमें जाकर हमारा हक हम लड़ेंगे वक्फ बोर्ड की तरफ से। इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ बोर्ड को इंसाफ मिलेगी। मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर कृष्णा बाबू ने साउथ जोन में सड़कों की तोसी से मुताल्लिक मजलिसी अराकीन मुक़न्नना और मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास तलब किया। इस इजलास में 7 असेंबली हलकों की 40 सड़कों की तोसी और मरम्मत के अलावा जंक्शंस इंप्रूवमेंट के कामों का जायजा लिया गया। इजलास में अराकीन असेंबली अहमद पाशा कादरी, मुख्तदा अफसर खान, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बलाला, रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी के अलावा दूसरों ने शिरकत की। मजलिस अराकीन ने सड़कों की तोसी और मरम्मत के अलावा पुराने शहर में ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उसकी निशानदेही करते हुए इन मसाइल की फौरी यकसुई पर जोर दिया। अराकीन ने इजलास में बताया कि पुराने शहर में कई ऐसी सड़कें हैं जिनकी तोसी के काम बरस हा बरस से ज़ेर इल्तिवा हैं। इजलास में यह तय पाया कि सड़कों की तोसी और जायदादों के हुसूल के लिए डिप्टी कलेक्टर की खिदमत हासिल की जाएंगी। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि पुराने शहर की 40 सड़कों की तोसी के कामों का तफसीली जायजा लेने के बाद पता चला है कि ज्यादातर सड़कों के 70% तोसी काम मुकम्मल हो चुके हैं। सड़कों की तोसी की वजह से जो जायदादें मुतासर हो रही हैं उनके मालिकीन अदालत से रुजू हुए हैं, इसलिए इन कामों में ताखिर हुई है। सड़कों की तोसी से मुताल्लिक़ जितने भी मुकदमात अदालत में ज़ेर इल्तिवा हैं उनकी जल्द समाअत को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में आइंदा 2 माह बाद भी एक इजलास तलब किया करते हुए ओहदेदारों की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। मेयर ने बताया कि सड़कों की तोसी के कामों की जल्द तकमील से शहर बिलखुसूस पुराने शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। कमिश्नर बलदिया कृष्णा बाबू ने बताया कि इन 40 सड़कों की तोसी के लिए 200 ta 250 करोड़ रुपए बल्दिया की जानिब से खर्च किए जाएंगे। फ्लो पेज पे हो रही थी तकरीबन जब ये मॉनिटर करे तकरीबन रोड वाइडनिंग हो चुकी है। तकरीबन रोड्स पे जो भी जो मेन में जो बॉटलनेक जो पॉइंट्स है जो ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज है वो रुकने की वजह से एक मानो में कंप्लीशन के तौर पे नहीं दिख रही है वो। तो इसके लिए तकरीबन ये जो भी है ये लीगल केसेस के लिए इसके लिए ये डिप्टी कलेक्टर लेवल पे जो अपॉइंट करेंगे तो ये पहली बार ही हो रहा है और इसके वजह से जितने भी लीगल केसेस है वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। होता तो होगा भाई, ये 2 साल में तो नहीं होगा। नहीं भाई अब तो कुछ भी नहीं है वैसा। अब तो ये चीज को जितना एक्सपेडाइट करना चाह रहे भाई, आज MLAs भी बैठे थे वो लोग भी अपने उनकी तरफ से हर एक तरफ से साथ देने के लिए तैयार है। जहां जहां लोकल प्रॉब्लम हो रहा है दे आर विलिंग टू सिट देयर विद द लोकल्स सो दैट द इश्यूज कैन बी रिजॉल्व्ड। No, there are few. One particular road that was stopped by the local people over there. That is only one particular road. बाकी ये तो तकरीबन लीगल इश्यूज है। का स्टे का हिसाब से थोड़ा रुक गया है। सो उसका बारे में पूरा रोड तो वाइडन होगा लेकिन एक जगह में कुछ बॉटलनेक कैसे ही रह गया है। सो ऐसा वालों को डिसीजन लिया कि एडवोकेट जनरल साहब को एंगेज करके थोड़ा फोकस्ड वे में कोर्ट में परस्यू करेंगे। अगर
وزیر زراعت کننا لکشمی نارائنا نے کہا ہے کہ 10 مئی کو ریاست بھر میں ریتو چیتنیا یاترا کا محبوب نگر میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آئے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کننا لکشمی نارائنا نے بتایا کہ ضمنی انتخابات کے اضلاع میں تصاویر کے بغیر اس یاترا کے پوسٹرز چسپاں کیے جائیں گے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ یہ یاترا 31 مئی تک جاری رہے گی اور اس یاترا کے دوران کسانوں میں فصلوں سے متعلق شعور بیداری مہم بھی چلائی جائے گی۔ چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے جگن موہن ریڈی کے خلاف ریمارکس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حیدرآباد پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے کو زرعی شعبے کے بارے میں کیا معلوم۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینکٹ رمنا نے کہا کہ عوام سے ملاقات کے دوران جگن بلند بانگ دعوے تو کر رہے ہیں لیکن وہ اتنی بات بھی نہیں جانتے کہ کس تخم سے کس چیز کی کاشت ہوتی ہے۔ وینکٹ رمنا نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ پرکال سے سمنا راؤ کی کامیابی کے لیے کام کریں گے۔ تلگودیشم نے الزام لگایا ہے کہ مرکزی وزراء پی چدمبرم اور پرنب مکھرجی جگن موہن ریڈی کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگودیشم رکن اسمبلی ڈی اما نے کہا کہ چھوٹی سی دھاندلی کے خلاف درج کرائے گئے FIR پر پولیس کارروائی کرتی ہے لیکن لاکھوں کروڑ کی دھاندلیاں کرنے والے جگن موہن ریڈی کو صرف سمن دے کر بلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ CBI کی جانب سے جگن کے خلاف مؤثر تحقیقات نہیں کی گئیں۔ ڈی اما نے اس مسئلے پر مرکزی حکومت سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ AICC کے سیکریٹری سدھاکر ریڈی نے وضاحت کی ہے کہ کانگریس پارٹی قانونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں CBI تحقیقات اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو سیاسی رنگ دینے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جگن کی گرفتاری کے مسئلے پر چدمبرم اور پرنب مکھرجی کے ناموں کو گھسیٹنا تلگودیشم کے ذہنی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اپنے حلقہ انتخاب میں ہی ایک سرپنچ کو جتانے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ چیف منسٹر کے حلقے میں 50,000 افراد کا جلسہ منعقد کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ شنکر راؤ نے کہا کہ انہیں CLP دفتر میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا کہ CLP کے عاملہ ارکان کو نامزد کرنے والا انہیں روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ شنکر راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر چاہے ضمنی انتخابات کو ریفرنڈم نہ سمجھیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انتخابات ان کی حکومت کے لیے ریفرنڈم ہیں۔ انہوں نے ادارہ جات مقامی کے انتخابات کو پارٹی نشان کے بغیر کرانے کا مطالبہ کیا۔ تلگودیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی چور ہے تو YSR کانگریس بڑی چور ہے۔ گنٹور کے ماچلہ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نائیڈو نے کہا کہ بنگلور میں جگن موہن ریڈی کے 70 مکانات ہیں اور یہ تمام دولت بدعنوانیوں کے ذریعے کمائی گئی ہے۔ چندر بابو نے کہا کہ اقتدار کا سہارا لے کر جگن موہن ریڈی نے یہ دولت اکٹھا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گاندھی بھون برینڈی بھون میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ PCC صدر بی ستیہ نارائنا نے کہا کہ ضمن انتخابات حکومت کے لیے ریفرنڈم نہیں ہے۔ اننت پور میں انتخابی مہم میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت YSR کی جانب سے شروع کی گئی فلاحی اسکیموں کو جاری رکھے ہوئے۔ صدر PCC نے کہا کہ تمام ضمنی انتخابی حلقہ جات میں کانگریس کے حق میں لہر چل رہی ہے اور کانگریس تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر لے گی۔ TRS لیڈر جگدیشور ریڈی نے پیش قیاسی کی ہے کہ پرکال کے ضمنی انتخاب میں کانگریس، تلگودیشم اور BJP سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی مخالف جماعتوں کو عوام سبق سکھائیں گے۔ جگدیشور ریڈی نے کہا کہ TRS کے پلے باٹا پروگرام کے دوران پارٹی امیدوار کے نام کو قطعیت دی جائے گی۔ کانگریس ترجمان تلسی ریڈی نے جگن موہن ریڈی کو مشورہ دیا ہے کہ وہ حقائق جانے بغیر کانگریس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا نہ کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلسی ریڈی نے کہا کہ حکومت YSR دور سے بہتر انداز میں فلاحی کاموں کو جاری رکھے ہوئے۔ انہوں نے 104 اور 108 خدمات سے متعلق جگن کے ریمارکس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ آروگیہ شری اسکیم 108 اور 104 خدمات سے عوام بڑی تعداد میں استفادہ کر رہے ہیں۔ تلسی ریڈی نے کہا کہ کانگریس ترقی، بہبود اور فلاح کی وجہ سے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔
محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کی پرنسپل سیکریٹری رتنا کشور نے سیکریٹریٹ میں شعبہ صحت کی کارکردگی اور حکومت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں سے متعلق ویب سائٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر رتنا کشور نے بتایا کہ محکمہ صحت سے متعلق عوام کو معلومات پہنچانے کی غرض سے اس ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا ہے اور عوام کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ محبوب نگر کی طرح پرکال کی عوام بھی بی جے پی کو کامیاب بنائیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے جنرل سیکریٹری آچاریہ نے کہا کہ تلنگانہ کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والی تلگو دیشم، کانگریس اور بی جے پی کو نشانہ بنانے والی ٹی آر ایس کو عوام سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جے اے سی علیحدہ تلنگانہ حاصل کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے یا پھر ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ آچاریہ نے کہا کہ سی بی آئی کی جانب سے تیسری بار چارج شیٹ داخل کرنے کے باوجود جگن کو گرفتار نہ کیا جانا باعث حیرت ہے۔ ایس ایس سی امتحانات کے نتائج کا 22 مئی کے بعد کسی بھی وقت اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایس ایس سی بورڈ کے ڈائریکٹر منمود ریڈی نے بتایا کہ ایس ایس سی کے بیاضات کی جانچ کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال قریب 12 طلباء نے انہوں نے بتایا کہ اس سال تقریباً 12,000 طلباء نے امتحانات میں حصہ لیا تھا۔ منمود ریڈی نے یہ بھی بتایا کہ 10ویں جماعت کے امتحانات کے دوران جملہ 681 طلباء کو نقل نویسی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ امتحانات کے دوران 265 نگران کاروں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ دھوپ، دھول، دھواں، بارش ہو یا دن ہو کے رات کے اوقات ٹریفک پولیس کو کہیں بھی چھوٹ نہیں ہے۔ نہ وہ گرمی کا بہانہ بنا سکتی ہے اور نہ ہی بارش کا۔ صوتی اور ماحولیاتی آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں تو خاموشی سے یہ لوگ اپنا علاج کروا لیتے ہیں۔ ساؤتھ زون ٹریفک پولیس عہدیداروں اور جوانوں کی طبی جانچ اور علاج کی ضرورتوں کو مجلس اتحاد المسلمین نے محسوس کیا اور اویسی گروپ آف ہاسپٹل کی جانب سے سنا گارڈن میں ان کے لیے مفت ہیلتھ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا۔ ایڈیشنل کمشنر ٹریفک پولیس سی وی آنند نے اس کیمپ کا افتتاح کیا، جہاں پولیس عہدیداروں کے لیے مکمل چیک اپ بشمول آنکھوں کے معائنوں کا نظم کیا گیا تھا۔ سی وی آنند نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں پر ہر طریقے کا چیک اپ ہو رہا ہے، ان کے لنگز کا، پلمنری ٹیسٹ جو ہیں، کانوں کا، آنکھ کا اور اسکن ڈیزیز کا بھی چیک اپ یہاں پر ڈاکٹرز نے آرگنائز کیا ہے۔ ان کو بہت بہت میں شکریہ پیش کر رہا ہوں اور ان کی سہایتا سے، ان کی مدد سے ہم آج ہمارے ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے پتہ لگے گا اور اس کے اکارڈنگ ہم جو بھی میڈیسنز ہیں، جو بھی کیئر لینا ہے وہ ضرور ہم ہمارے اسٹاف لیں گے اور ان کے فیملیز کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ رکن اسمبلی افسر خان نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں میں کھیلوں کے سامان تقسیم کیے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ گولکنڈہ سے اویسی گراؤنڈ، لنگر ہاؤس اور کاروان میں کھلاڑیوں میں کرکٹ کٹس، فٹ بال، والی بال کے علاوہ دوسرا ساز و سامان تقسیم کیا گیا جو بلدیہ کی جانب سے فراہم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لنگر ہاؤس کے علاقے میں ایک پلے گراؤنڈ کے قیام کے لیے کلیکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کریں گے، کیونکہ اس علاقے کی بیشتر اراضی پر لائن گریبرز اپنا تسلط قائم کر چکے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے والدین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لینے کا موقع دیں۔ اس موقع پر سابق ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج اور مجلسی کارپوریٹرز روی یادو، اے ارونا کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر کوثر محی الدین بھی موجود تھے۔ گاندھی نگر میں محکمہ بلدیہ کی جانب سے سمر کیمپ 2012 کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر مختلف کھیلوں کے فروغ اور کھلاڑیوں کی ہمت افزائی کے لیے کرکٹ کٹس، فٹ بال، والی بال، کیرم بورڈ، بیڈمنٹن کے علاوہ دوسری اشیاء تقسیم کی گئی۔ مقامی رکن بلدیہ واجد حسین نے اظہار مسرت کرتے ہوئے گزشتہ 11 سالوں سے کراٹے کی کوچنگ دینے والے جاوید کی ستائش کی۔ نارائنا کالج اینڈ ہاسٹل الوال کے پرنسپال کی مبینہ نازیبہ حرکتوں سے تنگ آ کر طلباء نے کالج میں احتجاج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کالج پرنسپال اس حد تک رنگین مزاج ہے کہ وہ نہ صرف طالبات کو گھنٹوں اپنے کمرے میں بٹھا لیتا ہے بلکہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا اور نازیبہ حرکتیں کرتا ہے، جبکہ لڑکوں سے وہ شراب اور بیئر منگوا کر پیتا ہے۔ پرنسپال کی حرکتوں سے تنگ آ کر کالج کے طلباء نے احتجاج کیا اور فرنیچر اور دوسری اشیاء کو نقصان پہنچایا، جس پر پرنسپل کالج سے فرار ہو گیا۔
ہمایوں نگر پولیس کی جانب سے سمر پروگرام کے تحت فرینڈلی کرکٹ ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا۔ سرکل انسپکٹر ہمایوں نگر پولیس پی مدھوکر سوامی نے 4TV کو بتایا کہ اس ٹورنامنٹ میں ڈی سی پی ویسٹ زون اسٹیفن رویندرا مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیموں کے اندراج کے لیے 10 مئی آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو مختلف انعامات دیے جائیں گے۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے چند قدم فاصلے پر ایک شخص کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بڑا بازار یاقوت پورے کے ساکن 36 سالہ یونس، جن کا کارڈ ڈیلنگ آفس تھا، منگل کی دوپہر 4 افراد نے، جن کی شناخت سلیم، سمیر، مصطفیٰ اور ساجد کی حیثیت سے کی گئی ہے، نشے کی حالت میں چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے چند قدم کے فاصلے پر یونس کو لکڑیوں سے حملہ کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آور افراد یونس کو آٹو میں لے کر چندران گٹا پہنچے تھے اور آٹو میں ہی یونس کو پہلے خوب زدوکوب کیا گیا۔ جب یونس آٹو سے بھاگ کر ایک دکان میں داخل ہو گیا تو چاروں نے دکان میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے یونس پر لکڑیوں سے حملہ کر دیا۔ یونس مقام واقعہ پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک ملزم مفرور بتایا گیا ہے۔ کنچن باغ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع داتو نگر علاقے میں ایک شخص کی خون میں لت پت لاش دستیاب ہوئی ہے۔ تقریباً 30 سالہ نامعلوم شخص پر پتھروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اطلاع ملنے پر ڈی سی پی ساؤتھ زون اور اے سی پی سنتوش نگر نے مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ شراب نوشی کے دوران قتل کی یہ واردات انجام دی گئی ہوگی۔ پولیس مقتول کی شناخت کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تحقیقات شروع کی جا سکیں۔ ایرانی گلی علاقے میں 9 اپریل کو ہوئے 11 سالہ لڑکی اقبال احمد کے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے پولیس نے مقتول کے ماموں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی میر چوک ڈویژن ایم کشتایا نے بتایا کہ ملزم 35 سالہ محمد عرفان عرف بدک کی لڑکی سال 2010 سے لاپتہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عرفان کو شبہ تھا کہ اس کی بہن اور مقتول کی والدہ رضیہ خاتون نے اس کی لڑکی کا اغوا کیا ہے۔ ملزم بدک نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے رضیہ خاتون کے بیٹے اقبال احمد کو شدید اذیتیں پہنچائیں اور پھر اس کا قتل کر دیا۔ مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملزم عرفان عرف بدک کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے اوپر کمپلین کر دیا، وہ کمپلین کے اوپر ہم کیس رجسٹر کریں، مرڈر کیس۔ تو مرڈر کیس میں عرفان بات ہے، اس کے سلسلہ میں کل اریسٹ کرا عرفان کو، اریسٹ کر کے بولا میرا بچے کی اس کا سسٹر لے کے گئے بول کے 2 مہینے 2 سال کے نیچے لے کے گئے بول کے ہم میں اس کا بیٹا کو اتر پردیش سے لالے کے گھر میں رکھ دیا، 2 مہینے سے اس کی جگہ ہے۔ اس کے بعد غصہ کو کل پوچھے تو منہ کو کپڑا رکھ کے آئرن راڈ سے مار کے مار ڈالا بول کے بول دیا۔ ملکارجن کالونی واقع امبر پیٹ میں ایک 5 سالہ لڑکی کا اغوا کر لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد کشتیا کو اس کی دادی کے پاس لے جانے کا بہانہ کر کے اٹھا کر لے گئے، جبکہ وہ اپنے گھر کے پاس کھیل رہی تھی۔ گھر نہ پہنچنے پر اس کے والدین کو تشویش لاحق ہوئی، جس پر اس کے ساتھ کھیلنے والی لڑکیوں نے شیتا کے والدین راما کرشنا اور ممتا کو یہ حقیقت بتائی۔ امبر پیٹ پولیس اس سلسلے میں شک کی بنیاد پر لکشمی نامی ایک خاتون کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ چارمینار پولیس نے موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرنے والے عادی سارق کو گرفتار کر لیا ہے۔ اے سی پی چارمینار موہن راؤ نے بتایا کہ منڈی میرالم کا ساکن اعظم پاشا نقلی کنجی کی مدد سے بینکس اور شاپنگ مالز کے پاس پارک کی ہوئی موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا کرتا تھا۔ اے سی پی نے بتایا کہ 24 اپریل کو جب سید غوث نامی شخص اپنی بائک کو قلی قطب شاہ اسٹیڈیم کے باہر پارک کر کے اندر گئے اور کام کے بعد واپس لوٹے تو ان کی بائک کا سرقہ کر لیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے چارمینار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے اعظم پاشا کو مشتبہ حالت میں مسروقہ بائک پر گھومتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اعظم پاشا نے سرقے کی 8 وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے 4 لاکھ روپے مالیت کی مسروقہ بائکس برآمد کر لی۔ جیڈی میٹلا پولیس کو نالے میں ایک نومولود لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مقامی افراد نے ایک خانگی دواخانے کے پیچھے نالے میں پڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔
पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और वो दवाखाने की इंतजामिया से पूछताछ कर रही है। जहानुमा के रहने वाले 55 साला मोहम्मद गौस लारी क्लीनर 21 अप्रैल से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फलकनुमा पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज सब्सिडी बर्खास्त कर देने मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट की जानिब से खैर मकदम। मणिकुंडा जागीर और लैंको हिल्स अराजी मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इल्तवा। अगली समाअत 2 अगस्त को मुकर्रर। सात असेंबली हलकों में 40 सड़कों की तोसी का मंसूबा। तमाम रुकावटों को दूर करने अहदेदारों को मेयर की हिदायत। चंगलांगुट्टे में एक शख्स का दिन दहाड़े बेरहमाना कत्ल। पुलिस स्टेशन से चंद कदम के फासले पर कार्रवाई। और मीरचौक में हुए 11 साला लड़के के कत्ल का मुअम्मा हल। कत्ल का मुलजिम मकतूल का मामू गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।